جو میں عرض کرنے جا رہا تھا وہ روایت کیا ہے؟ کہا کہ روایت موجود ہے کہ جب آپ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو فرشتے آپ کے پاؤں کے نیچے پر کو بچھا لیتے ہیں. فرشتے آپ کے پاؤں کے نیچے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور آپ کے لیے استغفار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. عظمت امام حسین فرشازہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. آپ اپنی مرتبے کو پہچانے, اپنی عظمت کو پہچانے, کس مرتبے پہ فائز ہیں. فخر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ عزادار امام حسین ہیں. اور روایتوں میں ملتا ہے کہ جب آپ مجلسوں میں آتے ہیں تو اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے. ایک فرشتہ ایسا ہوتا ہے جو آپ کے ناموں کو اپنے فائلوں میں درج کرتا ہے. توجہ کریے گا, آپ کے نام شرکت کرنے والوں کے, جو مجلس میں شرکت کرتے ہیں, جو عزاداری امام حسین میں شرکت کرتے ہیں, فرشتے جو ان کے نام لکھتے ہیں, اور فقط اس کے نام ہی نہیں لکھتے جو شرکت کر رہا ہے, بلکہ اس کا نام جو ہے ماں ولدیت کے لکھتے ہیں, یعنی اس کے باپ کے ساتھ اس کا نام لکھتے ہیں. پتہ ہی چلا میرے عزیزوں, اگر کوئی اس مجلس حسین میں شرکت کر رہا ہے تو اس کی شناخت بھی ہو جاتی ہے, وہ کس حسب سے ہے, وہ کس نسب سے ہے. لہذا میرے عزیزوں, اگر آپ مجلسوں میں آتے ہیں اس قصد سے آئے, اپنے ثواب کے لیے آپ آ رہے ہیں, تو لہذا علماء نے بیان کیا اور روایتوں میں موجود ہے کہ اگر آپ مجلسوں میں آ رہے ہیں تو خود تو آپ کو تو ثواب ملے گا ہی, مگر آپ کے مرحومین, آپ کے والدین جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں, اس نیت سے آئے کہ اس کا ثواب جو ہے ہمارے والدین تک بھی پہنچے. تو پروردگار عالم بے صدقہ اہل بیت, بے صدقہ اس عزاداری امام حسین, آپ کو بھی اس کا ثواب عطا کرتا ہوا نظر آئے گا, اور آپ کے مرحومین کو بھی, آپ کے والدین کو بھی, آپ کے عزیز و اقارب جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں انہیں بھی ثواب ملتا ہوا نظر آئے گا. ایک صلوات پڑھے بر محمد سیدنا محمد والی محمد. پاکیزہ جگہ ہے, کتنی پاکیزہ جگہ ہے. اور ایک بات میں عرض کروں آپ حضرات کے حوالے کہ آپ آئے نہیں ہیں, اور فرمائیے گا جملے پہ, آپ آئے نہیں ہیں, آپ آئے نہیں ہیں, آپ بلائے گئے. توجہ کریے گا, آپ اپنے عظمت کو پہچانے کہ اللہ نے اس ادائے حسینی کے لیے آپ کو چنا ہے. جو کریے گا, آپ کو چنا ہے, آپ نے اس چیز کو انجام نہیں دیا. آپ اس چیز کے اوپر فخر نہ کریں کہ ہم نہ ہوتے تو عزاداری نہیں ہوتی, ہم نہیں ہوتے تو یہ فرش ازا نہیں بچتا, ہم نہیں ہوتے تو یہ عزا خانہ نہیں سجایا جاتا, ہم نہیں ہوتے تو مجلس نہیں ہوتی, ہم نہیں ہوتے تو تبرک نہیں بٹتا, ہم نہیں ہوتے تو مولانا سے وعدہ نہ ہوتا, ہم نہیں ہوتے تو فلاں چیز نہیں ہوتی. یعنی تمام امور کو آپ لے لیں. یعنی اگر ان عزائے حسینی میں اگر ہم آ جائے تو میرے عزیزو یہ اعمال اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. لہذا جتنے بھی اعمال عزائے حسینی کو انجام دے رہے ہو اس میں اخلاص پائی جانی چاہیے, اس میں محبت پائی جانی چاہیے, اس میں صفائی پائی جانی چاہیے, اس میں مانوتا پایا جانا چاہیے, اس میں محبت پائی جانی چاہیے. اس لیے کہ جو کام اتحاد کے ساتھ, محبت کے ساتھ انجام پائے اسے پروردگار عالم پسند کرتا ہوا نظر آتا ہے. لہذا میرے عزیز ایسے اعمال کو انجام دیا جائے, اس طریقے سے عزاداری کا اہتمام کیا جائے کہ لوگوں میں اتحاد پیدا ہوتا ہوا نظر آئے, لوگوں میں یکجہتی پیدا ہوتی ہوئی نظر آئے, لوگوں میں بھائی چارگی پیدا ہوتی ہوئی نظر آئے. مگر یاد رکھیں, اگر آپ عزائے حسینی کر رہے ہیں, آپ مجلسوں کا اہتمام کر رہے ہیں, آپ نوحہ خوانی کر رہے ہیں, آپ ماتم کر رہے ہیں, ذکر حسین کر رہے ہیں, اگر دلوں میں نفرت ہے, دلوں میں نفرت ہے, اگر آپ سے میں بغض و حسد ہے, تو میرے عزیزو اللہ کی بارگاہ میں یہ عزائے حسینی اور یہ مجلس, یہ ماتم قبول ہونے والا نہیں ہے, شہزادی اسے قبول کرنے والی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہی عزاداری قابل قبول ہے. زہرا انہی عزاداری کو قبول کرتی ہیں جس میں اخلاص پایا جائے, جس میں محبت پائی جائے, جس میں ایکتائی پائی جائے, جس میں یکجہتی پائی جائے, جس میں مانوتا پایا جائے. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا عزاداری
قبول ہو تو مجھے چاہیے کہ اپنے عزاداریوں میں اخلاص پیدا کرتے چلے جائیں اور زہرا ہماری عزاداری کو قبول کرتی چلی جائیں گی. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. پہچانے اپنی عظمت کو، اپنی منزلت کو، اور آداب فرش عزائے حسین کیا ہے. علماء نے بیان کیا کہ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین کی ماں تشریف لاتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول خدا تشریف لاتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں علی مرتضیٰ تشریف لاتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں ائمہ اور معصومین تشریف لاتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں مرکز تطہیر تشریف لاتے ہیں. مرکز تطہیر بی بی زہرا تشریف لاتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں ملائکہ تشریف لاتے ہیں. ملائکہ بھی فخر کرتے ہیں اپنے اوپر، جب آسمان کی جانب جاتے ہیں تو فخر کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ میں کہاں سے لوٹ رہا ہوں، میں کہاں سے لوٹ رہا ہوں. لہذا میرے عزیزو غور کریں، جس جگہ پہ مائمہ اور معصومین آتے ہوں، جس جگہ پر فرشتے آتے ہوں، ہمیں کتنا پاک و پاکیزہ ظاہری اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی انسان کو کتنا پاک و پاکیزہ ہو کر کے اس جگہ پر اس فرش عزا پہ آنا چاہیے. یہ ہمیں اندازہ ہے. یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے. آپ نماز پڑھنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں. علماء نے بیان کیا، علماء اخلاق بیان کرتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا، اگر تم چاہتے ہو عزائے حسین کو دلوں میں اتارنا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری شرکت جو فرش عزا پہ تم نے کیا ہے وہ قبول ہوتی ہوئی نظر آئے، اگر تم چاہتے ہو اس مجلس سے فائدہ اٹھانا، تو آداب مجلس شرکت، آداب مجلس عزا یہ ہے کہ تم باوضو ہو کر کے اس فرش عزا پہ آنا. اس لیے کہ اس فرش عزا پہ کوئی معمولی شخصیت نہیں آتی ہے. اس فرش عزا پہ میں نے عرض کیا کہ ائمہ اور معصومین آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں. لہذا آداب فرش عزا یہ ہے کہ انسان باوضو ہو کر کے آئے، باوضو ہو کر کے آئے. انسان وضو کرے، تاکہ انسان جب باوضو ہو کر کے آئے گا تو بیان کرنے والے کی باتیں بھی آپ کے دلوں پہ اترتی ہوئی نظر آئے گی، آپ کے ذہنوں پہ اترتی ہوئی نظر آئے گی. آپ کے دلوں میں جو غرق و غبار، آپ کے ذہنوں میں جو کچھ فکری موجود ہے وہ ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور یہ فضائل امام حسین، ذکر امام حسین آپ کے دلوں میں اترتا ہوا نظر آئے گا. لہٰذا میرے عزیزو ہمیں چاہیے کہ ان آداب کا خیال رکھیں. آپ کہاں آ رہے ہیں، کس جگہ پر آ رہے ہیں، کس مقام پر آ رہے ہیں، ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں باوضو آنا چاہیے، ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کون سا لباس پہن کر کے آ رہے ہیں. بعض وقت انسان ہوتا ہے جیسے بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، چاہے مسجد کا معاملہ ہو، چاہے عزا خانہ کا معاملہ ہو، میرے عزیزو انسان کو مہذب طریقے سے آنا چاہیے. ایسا نہیں ہے نائٹ ڈریس پہنا ہے، گھر میں جو پہنا ہے لنگی پہنا ہے، یا کچھ ایسے لباس جو آپ پہن کر کے سوتے ہیں اسی طرح سے آپ اٹھے اور مجلس شروع ہو گئی آپ چلے جائیں. نہیں میرے عزیزو، آپ کو کہیں بڑی جگہ پہ جانا ہو جہاں بڑے بڑے افراد موجود ہوں، آپ ذرا سوچیں، خود انسان کا فطری تقاضا یہ ہے جب آپ کہیں بڑے فنکشن میں جا رہے ہوں، بڑی جگہ پہ جا رہے ہوں جہاں بڑے بڑے لوگ آ رہے ہوں، تو آپ کتنا آمادگی کرتے ہیں، کتنا آپ اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں، کتنے اچھے لباس پہن کر کے جاتے ہیں، کتنا بہترین لباس پہن کر، پاک و پاکیزہ لباس. آپ کو اسی طریقے سے اس فرش عزا پہ آنا ہے تو پاک و پاکیزہ لباس پہن کر کے آنا ہے. اسی طریقے سے اس فرش عزا پہ آنا ہے تو آپ کو ایسا لباس پہن کر کے آنا ہے جو مہذب ہو، جو قابل احترام ہو. لہٰذا ایسا نہ ہو آپ کچھ بھی لباس پہن کر کے آ جائیں، تاکہ اگر آپ کچھ بھی لباس اس فرش عزا پہ پہن کر کے آتے ہیں تو یقین مانیں اس
فرش اعضا کی تقدس پامال ہو سکتی ہے. اس فرش اعضا کے احترام اور عظمت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا کر کے آئیں, ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی. جب ہم ایسا کریں گے تو یہی اعضا جو ہے شہزادی کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہوا نظر آئے گا. ایک صلوات پڑھے اللهم صل علی محمد و آل محمد. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. آج کی گفتگو فرش اعضا کے حوالے سے اور عظمت فرش اعضا اور آداب مجالس فرش اعضا آپ کے سامنے بیان کیا گیا. انشاءاللہ کل جو گفتگو جو میں نے عنوان چھوڑا ہے کہ اس اعضا کا مقصد اور امام حسین نے جو فقرہ بیان کیا ہے, امام حسین نے جو فقرہ بیان کیا ہے قیام کرتے وقت جب مدینے کو چھوڑا, مکے کو چھوڑا, کربلا میں آئے اور کس مقصد کے تحت, کس پلان کے تحت, کس ہدف کے تحت اور کیا پیغام جو ہے لوگوں تک دینا چاہ رہے تھے. کربلا کا پیغام کیا تھا, کربلا کا پیغام کیا تھا, یہی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا میں انشاءاللہ. دیکھیں آج محرم کی پہلی تاریخ ہو گئی. انسان ارتقا پسند ہے, انسان بلندی چاہتا ہے. کون انسان ہے ان افرادوں میں جو یہ چاہتا ہو کہ ہمارے اندر ترقی ہم کریں, کامیابی حاصل کریں؟ کون انسان ہے؟ اور اہل بیت بھی یہی پسند کرتے ہیں کہ اگر ہمارا چاہنے والا ہے تو روز بروز اس کے اندر تبدیلی اور ارتقاء اور تحول پیدا ہو. تحول پیدا ہو, تحول پیدا ہو کیا مطلب؟ تاکہ انسان اگر واقعی اہل بیت کا چاہنے والا ہے, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ واقعی ہمارا چاہنے والا ہے, تو اس کے اندر تحول اور ارتقاء, تغیر پائی جانی چاہیے. یعنی جو اس دن آج کا ہے اس کا آنے والا دن اس سے بہتر ہونا چاہیے. یعنی آج جس معرفت کی جس منزل پر ہے, کل آپ جب دوسرے دن مجلس میں آئیں گے تو معرفت کی کسی اور منزل پر ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آج جس طریقے سے آپ آئے کل بھی جو اسی طریقے سے آپ آئے. یعنی آج اور کل میں فرق پایا جانا چاہیے آپ کی زندگی میں. یہی کامیابی فرش اعضا ہے, یہی کامیابی مجلس ہے. اور فرمائیے گا یہی نکات ہے میرے عزیزو, آج کے لیے کافی ہے. اور ایک بات عرض کروں, مجالس میں ضروری نہیں ہے کہ تمام باتیں آپ کے دلوں میں اتر جائیں. ایک دو جملہ, ایک دو لفظ, ایک دو ورڈ, ایک دو باتیں بھی اگر آپ کے دلوں میں اتر گئی اور آپ نے اسے دلوں میں گھر کر لیا, دلوں میں بسا لیا اور اپنے عمل میں لے آیا, تو یہ پورا عشرہ جو ہے اس جملے کی وجہ سے کامیاب. کوشش کریں کہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہے اسے دلوں میں اتاریں. جب دلوں میں اتر جائے گا تو خود بخود عمل میں آتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے کہ انسان سنتا تو بہت کچھ ہے مگر عملی میدان میں انسان نہیں ہے. ہمیں چاہیے یہ اعضائے حسین, یہ فرش اعضا, یہ کیا ہے؟ یہ انسان کو پیغام انسانیت دیتے ہیں. یہ انسان کو پیغام محبت, بھائی چارگی, یکتا اور محبت کا درس دیتی ہے. لہذا میرے عزیزو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کریں. جب آپ ایک ایک فرد, ایک ایک بچہ اس قوم کا اگر اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہوا نظر آئے گا تو یہی بچہ, یہی نوجوان معاشرہ بنتا ہوا نظر آئے گا. بہترین معاشرہ, بہترین سوسائٹی, بہترین برادری, بہترین ماحول جو ہے آپ کے اندر پیدا ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ نہ سوچیں کہ ہم کم ہیں, کیونکہ اللہ کے نزدیک کوانٹیٹی نہیں مانے رکھتا, کوالٹی مانے رکھتا ہے. کبھی بھی یہ ذہن میں, یہ دلوں میں نہ آنی چاہیے, یہ بات نہ ہے کہ ہم کم ہیں, ہم کیا کر لیں گے. کربلا میں امام حسین کتنے ساتھی لے کر کے آئے تھے؟ 72.
اور مقابلے میں کتنا لشکر تھا لاکھوں کا. دیکھ رہے ہیں. کمال یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہو, کمال یہ ہے کہ لوگوں میں کوالٹی پائی جانی چاہیے, لوگوں میں خوف الہی پائی جانی چاہیے, لوگوں میں محبت پائی جانی چاہیے. اگر یہ پیدا ہو گیا تو یہی آج کا معاشرہ جو کل کے معاشرے کے مقابلے میں بہترین معاشرہ بنتا ہوا نظر آئے گا, بہترین جنریشن بنتی ہوئی نظر آئے گی. لہذا ذکر حسین, مصائب حسینی فقط سننے کے لیے نہیں ہے, اسے دلوں میں اتارنے کے لیے. اگر ذکر حسین کو دلوں میں اتار دیا, اگر اس فضائل اہل بیت کو اور اس مجالس میں بیان کی ہوئی باتوں کو اگر آپ نے عمل میں لے آیا اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا, تو یقین مانیں آپ کی زندگی تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئے گی. یہ معاشرہ بہترین معاشرہ بنتا ہوا نظر آئے گا. یہ گھر, یہ خانوادہ, یہ فیملی بہترین فیملی بنتی ہوئی نظر آئے گی. بہترین گھر, بہترین معاشرہ, بہترین ماحول بنتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے کہ اہل بیت کو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ آپ کی ہدایت کر سکے, وہ آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکے. اسی لیے امام حسین نے اتنا بڑا قیام کیا اور وقت کے ظالم کے خلاف قیام کر بیٹھے. وہ کیا چاہتا تھا یزید؟ یزید کیا چاہتا تھا؟ برائی عام ہو جائے, شراب عام ہو جائے, جوا عام ہو جائے, تمام برائیوں کو پھیلانا چاہتا تھا. اسی کے مقابلے میں امام حسین نے قیام کیا. چاہے کچھ بھی ہو جائے, نانا کے دین پہ آنچ نہیں آتی. نانا کے دین پہ آنچ نہیں آتی. یہی بچا ہے میرے عزیزوں. تاریخ گواہ ہے کہ امام حسین مسجد میں نماز کے لیے آمادہ ہوئے, نماز پڑھ رہے تھے. ولید کا غلام آتا ہے, آنے کے بعد امام سے کہتا ہے کہ ولید نے مجھے بلایا, اور امام مسجد سے گھر گئے. جب گھر گئے تو جناب زینب نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ, کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا کہ ولید نے مجھے بلایا ہے. سارے حالات کو بیان کیا. امام سمجھ چکے تھے کہ یزید مجھ سے بیعت چاہتا ہے, یزید مجھ سے بیعت چاہتا ہے اور سماج اور معاشرے میں برائیاں پھیلانا چاہتا ہے. اور عزیزو, جناب زینب نے امام حسین سے کہا کہ میں آپ کو اکیلے جانے نہیں دوں گی, آپ اپنے ساتھ بنی ہاشم کے نوجوانوں کو لے کر کے جائیں. امام بنی ہاشم کے چند نوجوانوں کو لے کر کے, جس میں جناب علی اکبر, جناب عباس موجود تھے, لے کر کے آئے اور اس دربار کے باہر جوانوں سے کہا کہ تم سب باہر کھڑے رہنا, میں اندر جاتا ہوں. امام دربار میں داخل ہوئے اور جیسے ہی داخل ہوئے ایک مرتبہ ولید نے کہا کہ آپ یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیں. تو امام نے کیا جواب دیا کہ مثلی لا یبایع مسلم, کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرائے, مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. بس میرے عزیزو, ولید کے بغل میں ایک ملعون شخص بیٹھا تھا. اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو اے ولید, ابھی اسی وقت حسین کے سر اتر میں جدائی کر دو, اس سے اچھا موقع نہیں لگے گا. ایک مرتبہ جیسے ہی اس لعنتی شخص نے یہ جملہ کہا, امام کی آواز بلند ہو گئی, اے ولید تیری کیا مجال, اے ناجائز اولاد, باپ کی اولاد, تیری کیا مجال کہ تو مجھے قتل کر دے. جیسے ہی امام کی آواز کا بلند ہونا تھا, جو بنی ہاشم کے نوجوان باہر کھڑے تھے, انہوں نے اپنے شمشیر, اپنے نیام سے تلوار کو نکالا. کہا آقا
खैरियत तो है। एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब अब्बास को सब्र की तरकीब की और कहा, अब्बास जरा सब्र करो। और जनाब अब्बास ने तलवार को नियाम में रखा और इमाम दोबारा घर की जानिब पलटे। जब घर की जानिब पलटे हैं, एक मरतबा जनाब ज़ैनब दरवाजे पे खड़ी हुई अपने माजाहे का इंतजार कर रही थी। हाँ, जैसे इमाम हुसैन आए तमाम माजरे को बयान किया, कहा कि बहन ज़ैनब, अब मदीना हमारे रहने के काबिल नहीं रहा। हाँ मेरे अजीज़ों, इमाम हुसैन ने जनाब अब्बास से अर्ज़ करते हैं कि सफ़र में जाने वाले अफरादों की फहरिस्त तैयार की जाए। जनाब अब्बास ने तमाम सफ़र में जाने वाले असहाब और बनी हाशिम के जवानों और औरतों की फहरिस्त को तैयार किया। और जैसे ही इस फहरिस्त की पे नज़र जनाब सुगरा की पे पड़ी है, एक मरतबा सुगरा जनाब ज़ैनब की खिदमत में आई। ऐ अम्मा, आखिर मुझसे क्या खता हो गई कि बाबा मुझे अपने साथ लेकर के नहीं जा रहे हैं? क्या मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं भी सफ़र पे जाऊँ? हाँ मेरे अजीज़ों, एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने समझाया और कहा कि है सुगरा, तुम मरीज़ हो, तुम इस हालत में नहीं हो कि इस सफ़र के मसाफत को तय कर सकोगी। वही समझाया। हाँ मेरे अजीज़ों, वो वक्त भी आया कि हुसैन रुखसते आखिर के लिए एक मरतबा नाना के मज़ार पे आए। जैसे नाना के मज़ार पे आए, आवाज़ देते हैं, नाना आज मैं मुजावरी करने नहीं आया हूँ, आपका लाल मदीना छोड़ करके जा रहा है। हाँ मेरे अजीजों, खूब गिरिया किया नाना के मज़ार पे। हाँ, नाना के नौदार से रुखसत हुए। एक मर्तबा इमाम हुसैन घुटनियों के बल चलते हुए माँ के बरकत पे आए। जिस तरीके से एक बच्चा घुटनियों के बल चलता है, माँ के मरकत पे आए, माँ के मरकज से लिपट गए और कहते, अम्मा अम्मा मैं अब इसमें कब्र पे मुजावरी नहीं करूंगा, मैं अब शमा जलाने नहीं आऊंगा। हाँ मेरे अजीजों, अम्मा अब तेरा लाल अब इस मदीने में नहीं रहेगा, अब तेरा इस मदीने को छोड़ करके तेरा लाल जा रहा है। हाँ मेरे अजीजों, एक मर्तबा जैसे कब्र में लर्जा पैदा हुआ, आवाज गैबी आई, ऐ हुसैन तू अकेला नहीं जाएगा, बल्कि तेरे साथ साथ दुखियारी माँ भी तेरे साथ होगी। हाँ मेरे अजीजों, रवायत बताती है जनाबे सुगरा जब ये काफिला रवाना शुरू हुआ, आगे बढ़ना चाहा, जनाबे सुगरा दोबारा इमाम की खिदमत में आई और करती है, आका बाबा मुझे भी अपने साथ लेकर के चले, मुझे किस आसरे पे छोड़े जा रहे हैं, मारा कोई ख्याल रखने वाला ना होगा। अब तो कोई अब्बास भी जा रहे हैं, अली अकबर भी जा रहे हैं। एक मर्तबा इमाम ने कहा जब हालात सही हो जाएंगे तो मैं अली अकबर को भेजूंगा, अली अकबर तुम्हें आकर ले जाएगा। हाँ मेरे अजीजों, मगर जनाबे सुगरा को पता नहीं था कि आखिर तमाम के तमाम बनी हाशिम करबला के मैदान में शहीद हो जाएंगे। हाँ मेरे अजीजों, रवायत बताती है कि जनाबे सुगरा ने आखिर वक्त में एक ही फरमाइश की बाबा से, बाबा बस थोड़ी देर के लिए हमारे असगर भाई को हमारे हवाले कर दे। हाँ जनाबे अली असगर को जनाबे सुगरा के हवाले किया गया। जनाबे सुगरा जनाबे अली असगर को देखकर फरमाते हैं, ऐ भाई तुम हमारे साथ रहते थे, अब तुम भी मुझे छोड़ करके जा रहे हो। हाँ मेरे अजीजों, अब जैसी इमाम ने दोबारा जनाबे अली असगर
असगर को लेना चाहा। जनाब अली असगर आना नहीं चाहते हैं, बहन को छोड़कर आना नहीं चाहते हैं। एक मर्तबा ना जाने इमाम हुसैन ने जनाब अली असगर के कान में क्या कहा कि जो बच्चा अभी तक नहीं आ रहा था वो मक्कर के बाप के आगोश में आ गया। हाँ दादारो, जनाब अली असगर भी रवाना हो रहे हैं, जो करबला का सबसे छोटा शहीद है। हाँ, तमाम बीवियों को बड़े एहतमाम के साथ सवार किया गया, मगर एक आखिर में इमाम जो एक जगह पे बैठे हुए थे, तमाम बीवियों को जनाब अली अकबर और जनाब अब्बास बड़ी एहतराम के साथ नाके पे सवार कर रहे थे। आखिर में क्या देखा कि एक शहजादी है, एक बीवी है जो पर्दे में लिपटी हुई है, वो बाहर आई। हाँ मेरे अजीजों, जैसे शहजादी को इमाम हुसैन ने देखा, अपनी जगह से बुलंद हो गए। जनाब अब्बास ने, जनाब अली अकबर ने शहजादी को, जनाब ज़ैनब को हमारियों पे सवार किया, बड़े एहतराम से सवार किया। मैं कहूँगा ऐ ज़ैनब, आपको आज बड़े पर्दों के साथ, एहतराम के साथ हमारियों पे सवार किया जा रहा है, मगर एक दिन वो आएगा, 11 मुहर्रम होंगे, ज़ैनब के बाजुओं में रसन होंगे, सर खुले होंगे, कोई पर्दा न होगा, कर्म बाजारों में फिराया जा रहा होगा, कोई भी आपको सवार करने वाला न होगा। ऐ ज़ैनब, आपके लाल जो है करबला के मैदान में गले कटाए सो रहे होंगे, कोई ना होगा जो आपको हमारियों पे सवार करेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिग़ज़ाहि व तस्लीमन या अमरे। आने वाले हम सब की इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमाना। ऐ मेरे अल्लाह, परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद की पुकार में परवरदिगार हम सब की गुनाहों कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद की पुकार में अल्लाह, जहाँ जहाँ भी शहर करे तहारत की इज्जत आज़माओं की तरफ फरमा। परवरदिगार परचम इस्लाम को बुलंद फरमा, दुश्मन इस्लाम को रुसवा नाबूद फरमा, अमरीका और इसराइल को रुसवा नाबूद फरमा। परवरदिगार हम सबको तौफीक दे किससे बेहतर तरीके से ज़िक्र हुसैन, मसाइल इमाम हुसैन को बाबा करने का तौफीक अता करें। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के पुकार में परवरदिगार इन आराम को कामयाबी और कामरानी अहद फरमा। परवरदिगार दुश्मन ने इस्लाम को रुसवा नाबूद फरमा। परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़हूर में कायम फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के पुकार में परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़हूर में कायम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला